السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکی اور ناپاکی کے کچھ ضروری مسائل جو کہ ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ مسائل نہیں جانتے، حالانکہ ان مسائل کا علم ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ طہارت جو ہے یہ نماز کے لیے لازمی ہے۔ اگر آپ کے طہارت درست نہیں تو آپ کی نماز دیگر عبادات بھی درست نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ جو طہارت کے مسائل ہیں ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے۔ اب یہ جو مسائل ہیں یہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے اور پوچھتے رہتے ہیں، جس طرح کہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص پر غسل فرض تھا، اس نے کسی چیز کو ٹچ کر لیا یا پھر اس نے کوئی چیز کھا لی یا پی لی تو اس کا جوٹھا جو ہے وہ ناپاک ہے یا پاک ہے۔ اسی طرح کوئی شخص جس کے اوپر غسل فرض تھا، اس نے اگر کوئی چادر، لفاف یا پھر کوئی کپڑے وغیرہ جسم پر پہن لیے تو وہ کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے یا پھر پاک رہیں گے۔ اسی طرح یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ اگر میاں بیوی نے ریلیشن قائم کیا تو اب جو انہوں نے لفاف، چادر اوڑھ رکھی تھی، کمبل، بیڈ شیٹ وغیرہ جو ہے کپڑے تھے، وہ تمام کے تمام ناپاک ہو جائیں گے۔ اگر ناپاک ہو جائیں گے تو ان کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ بہت سارے بڑے کمبل ہوتے ہیں، بیڈ شیٹ، ان کو آسانی کے ساتھ واش کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، تو ان کو پاک کرنے کا پھر کیا طریقہ ہے؟ یہ بہت ہی اہم مسائل ہیں۔ دیکھیں، یہاں پر سب سے پہلے ایک چیز میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک نجاست حقیقی ہے، وہ کہ جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، جو نظر آتی ہے، اس کی کوئی سمیل وغیرہ ہے، یعنی جس طرح پیشاب، پخانہ یا پھر اسی طرح منی، مزی، ودی جو ہے یہ نجاست حقیقی ہے۔ اور اسی طرح ایک ہوتی ہے نجاست حکمی۔ نجاست حکمی جسے آپ دیکھ نہیں سکتے، جو نظر نہیں آتی، لیکن شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے کہ یہ ناپاک ہے، تو آپ کے اوپر غسل فرض ہے، تو آپ غسل کر کے دوبارہ جو ہے وہ عبادات، نماز وغیرہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ اگر کوئی شخص وہ صاف ستھرا ہے، اس کے جسم پر کسی قسم کی کوئی نجاست نظر نہیں آ رہی، بالکل صاف ہے، لیکن نماز سے پہلے شریعت کا مطالبہ ہے کہ یہ ناپاک ہے، نماز سے پہلے اس پر وضو جو ہے وہ لازم ہے، وضو کرے گا۔ اسی طرح ایک شخص جو ہے جس پر غسل فرض ہو گیا، بظاہر اس کے جسم پر کوئی ناپاکی نظر نہیں آ رہی ہوگی، گندگی وغیرہ نظر نہیں آ رہی ہوگی، لیکن شریعت کا مطالبہ ہے کہ آپ یہ ناپاک ہو چکا ہے، اس کو غسل کرنا ضروری ہے، تو یہ نجاست حکمیہ ہے۔ اور نجاست حکمیہ میں آپ کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں یا چھو لیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ سے یہ نجاست دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جائے گی، یعنی اگر آپ پانی پیتے ہیں یا آپ کا کوئی جوٹھا وغیرہ پی لیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ناپاک ہو جائے گا، یا پھر آپ کا پسینہ جو ہے کسی پر غسل فرض تھا وہ ناپاک ہے، کوئی کپڑا پہن لے وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ نجاست حکمی یہی ہے کہ شریعت کا مطالبہ ہے کہ آپ ناپاک ہیں، آپ غسل کریں، تو ہم غسل کریں گے، لیکن بظاہر کوئی نجاست ناپاکی نہیں ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے، لیکن نجاست حقیقی جو ہے وہ پیشاب، پخانہ جو نظر آ رہی ہے، جس کی سمیل وغیرہ ہے، یہ جو نجاست ہے اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ گئی تو وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ لگ سکتی ہے۔ تو یہ جو نجاست حقیقی ہے، اگر یہ کپڑے پر لگ جائے یا کسی چیز پر بھی لگ جائے تو صرف اتنا حصہ ہی ناپاک ہوگا جہاں پر نجاست لگی ہے، پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ پورا کپڑا ہی ناپاک ہو جائے۔ مثال کے طور پر کہ بچے نے کمبل پر پیشاب کر دیا تو ایسا نہیں ہے کہ پورا کمبل ہی ناپاک ہو جائے گا، بلکہ صرف اتنا حصہ ہی آپ دھوئیں گے جس پر بچے نے پیشاب کیا ہے، اور کمبل کا وہی حصہ ہی ناپاک ہے جس پر پیشاب لگا ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میاں بیوی ازواجی تعلقات قائم کرتے ہیں، جب اس وقت جو چادر، بیڈ شیٹ وغیرہ جو بھی انہوں نے کپڑے پہن رکھے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں، پھر جس چیز کو بھی آپ ٹچ کریں گے جب آپ کے اوپر غسل فرض ہے تو وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ جو نجاست حقیقی ہے، اگر کسی کپڑے پر لگ گئی تو صرف اتنا حصہ ہی ناپاک ہوگا، اور اس کو پاک کر لیں گے، اتنے ہی حصے کو دھو لیں گے، واش کر لیں گے، نجاست دور کر لیں گے، تو اب وہ کپڑا استعمال
کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر غسل کرنے سے پہلے جو کپڑے ہم نے پہن رکھے تھے، غسل کرنے کے بعد دوبارہ وہی کپڑے پہن لیں تو پھر سے غسل کرنا پڑے گا یا پھر ہم ناپاک ہو جائیں گے، یا وہ کپڑے پہن سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ ان کپڑوں پر نجاست نہ لگی ہو۔ اگر ان پر نجاست لگ گئی، یعنی منی مزی کے جو قطرے وغیرہ اگر وہ لگ گئے تو صرف اتنا حصہ ہی ناپاک ہوگا جس پر نجاست لگی ہے، اتنے حصے کو آپ دھو لیں گے۔ آپ نے کپڑا دوبارہ استعمال کے قابل ہے، آپ وہ کپڑا پہن سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور عبادت وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل نماز اور عبادات وغیرہ کرنا بالکل جائز ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ جو مسائل ہیں یہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، بہت سارے لوگ ان مسائل میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام کی تمام چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں۔ اب آپ جو چادر، بیڈ شیٹ وغیرہ جو ہوتی ہے وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ ناپاکی میں ہم سلام بھی نہیں کر سکتے، کسی کو ٹچ نہیں کر سکتے، کہ اگر ہم سلام کریں گے یا ٹچ کریں گے تو وہ چیزیں بھی ناپاک ہو جائیں گی، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرعی مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب ٹو مفتی اکمل مجاہد online and press the bell icon for more videos.